اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کو قبروں میں پڑے ہوں کو سنانے والے نہیں ہیں، آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ رمضان المبارک کے چار خطبات میں اس بات پہ روشنی ڈالی گئی کہ مشرکین مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اختلاف اور جھگڑا کس مدعے اور کس مسئلے پر تھا، آخری جمعے پہ میں نے بیان کیا کہ وہ جنہیں پکارتے تھے اور جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے اور جن کے نام کی نظریں نیاز
اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا. یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا. قرآن نے اس کو ذکر کیا. وہ جو حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، تو کیا اس نظریے سے مان رہے ہیں کہ اللہ نے شادی کی ہوگی؟ اللہ کی بیوی ہو، اللہ نے پھر وظیفہ زوجیت ادا کیا ہو، اللہ کی بیوی امید سے ہو گئی ہو، پھر اللہ کی بیوی نے بچہ جنم دیا ہوگا، اللہ نے کہا ہوگا یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہو جائے گا. اس نظریے سے اتنے پاگل تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے ان نبیوں کو بیٹا بنا لیا ہے. آپ قرآن پڑھیں، قرآن جگہ جگہ اس تعبیر کو ذکر کرتا ہے. وہ قالو، اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا. ایک ہے بیٹا ہونا، ایک ہے بیٹا بنا لینا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بیٹا ہونے کا مطلب ہے حقیقی بیٹا جس نے بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، نسبی بیٹا، نسبی. اور ایک ہے کسی بچے کو بیٹا بنا لینا. اس میں فرق نہیں ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کسی بچے کے ساتھ بیٹوں والا سلوک کرنا، بیٹوں والی محبت کرنا، یہ ہے بیٹا بنانا. وہ کہتے تھے بھئی اللہ نے ہمارے نبیوں کو بیٹا بنا لیا. اس کی دلیلیں، یہ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا. ایک جگہ پہ اللہ نے یہود و نصارہ کا ایک قول نقل کیا، ذرا وہ سنیے پھر آپ پر بات واضح ہو جائے گی. جب یہود کے علماء نے اور ان کے رہبروں نے، رہنماؤں نے قوم کو اس سیڑھی پہ چڑھا دیا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، جب قوم اس سیڑھی پہ چڑھ گئی، اس کے بعد علماء نے اور یہودیوں کے پیروں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں. کس رنگ میں کہہ رہے تھے؟ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں. کس رنگ میں یہ بیٹے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بیوی کی کوکھ سے ہی انہیں جنم دیا؟ نہیں، اس کی خود تشریح کی اس آیت میں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی اس کے پیارے ہیں. جس طرح بیٹا پیارا ہوتا ہے اسی طرح ہم بھی اللہ کے کیا ہیں؟ پیارے ہیں، محبوب ہیں. قرب ہمیں حاصل ہے جس طرح بیٹے کو قرب حاصل ہوتا ہے. کس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، یہ زمینیں، یہ دکان، تو نے اس کا نظام چلانا ہے، یہ کام اب تیرے سپرد ہے. جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے کر دیا. اس رنگ میں بیٹا کہتے تھے، کچھ اختیار ان کے حوالے کیے. یا اس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا،
بیٹا سفارش کرے تو وہ نہیں موڑتا، اسی طرح اللہ ان کی سفارش کو بھی رد نہیں کرتا۔ اس معنی میں بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ کے کچھ قبیلے، قرآن نے ان کا نظریہ ذکر کیا سورہ صافات میں، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، وہ چند قبیلے تھے، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کس معنی میں کہتے تھے؟ بیٹیوں کی طرح ہیں۔ اس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا کہ یہ پرایا دھن ہے، کچھ مدت کے بعد اس نے رخصت ہو جانا ہے، اس کی یہ خواہش ہے، قرضہ لے کے بھی پوری کرنی پڑے تو اس کی یہ خواہش پوری کرنی ہے، بیٹی ہے ہماری۔ اس طرح باپ بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ فرشتوں کی سفارش کو بھی رد نہیں کرتا۔ سمجھ آئیے آپ کو بات کی کہ ماشاءاللہ یہ نظریہ تھا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکین مکہ کا۔ مشرکین مکہ کا نظریہ دو جگہوں پہ ذکر کیا، سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ اللہ نے بھی بڑی بڑی عجیب بات کہی، نظریہ اللہ کہتے ہیں اتنبئون اللہ بما لا یعلم، اپنے متعلق اللہ کہتے ہیں بما لا یعلم، تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جس کو اللہ بھی نہیں جانتا، آسمانوں میں اور زمین میں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم جو کہتے ہو کہ یہ سفارشی ہیں، اللہ تو ان کو سفارشی جانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سفارشی میرے ہاں ہے بھی صحیح کہ کوئی نہیں۔ تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کو خود اللہ بھی نہیں جانتا، کیا کہ یہ سفارشی ہیں، اللہ تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ پھر سورۃ زمر 23واں پارہ اس کی آیت نمبر 3 میں ان کے عقیدے کو پھر بیان کیا۔ وہ کہتے تھے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا، یہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیتے ہیں، ہم ان کی پکاریں، نظریں، نیازیں، سجدے، وظیفے اس لیے پڑھتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا کہ یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں إِلَى اللَّهِ۔ یہ مشرکین مکہ کا شرک قرآن نے بیان کیا۔ اس نظریے سے وہ پکارتے تھے کہ یہ دے نہیں سکتے، دلوا دیتے ہیں، یہ کر نہیں سکتے، کروا دیتے ہیں۔ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے یہ پیارے، اللہ کی بات نہیں، اللہ ان کی بات کو رد نہیں۔ اور وہ جو بت بناتے تھے نا، خالی پتھر کے بت نہیں ہوتے تھے، وہ کسی نیک بندے کی مورتی ہوتی تھی، اس کی تصویر، اس کی شکل، اس کی صورت۔ حضرت کیوں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب بیت اللہ میں آئے تھے، سب سے اوپر والی تصویر کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ شخصیت بت کی نہیں ہوتی، پوجا بت کی نہیں ہوتی۔ پھر اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجیے، لکھ لیجیے یہ بات، پوجا، پکار، نظر، نیاز، سجدہ نہ بت کا ہوتا ہے نہ قبر کا ہوتا ہے۔ یہ کوٹ فرید روڈ پہ جائیں، ہزاروں قبریں پوجی جا رہی ہیں، قبریں پوجی جا رہی ہیں۔ سجدہ، نظر، نیاز، پکار نہ یہ بت کی ہوتی ہے نہ یہ قبر کی ہوتی ہے، یہ پوجا پاٹ، سجدہ، نظر و نیاز اس شخصیت کی ہوتی ہے جس کے نام پر بت بنایا گیا، اور جو شخصیت اس قبر کے اندر کیا ہے،
ان کی پوجا پاٹ، یہ کہہ دینا کہ وہ بت پوجتے تھے جی، اور قرآن بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے جی، وہ تو بتوں کے پجاری تھے، وہ بت پوجتے تھے۔ اور جہاں جہاں قرآن نے غیر اللہ کی پکار سے منع کیا ہے یا کہا ہے کہ وہ مالک نہیں، متصرف نہیں، مختار نہیں، سنتے نہیں، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے جائے۔ جو قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے تو ایک ہی بتوں کے بارے میں، وہ تو بت پوجتے تھے، وہ ایسے بتوں کے بارے میں۔ خدا کا خوف کرو، منبر رسول پر بیٹھے ہوتے ہو اور تمہیں اتنا اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ عیسائی کس کی پوجا کرتے ہیں؟ اس زمانے میں عیسائی کون نہیں تھے؟ کون نہیں تھے؟ عیسائی کس کو پوجتے ہیں؟ بت پوجتے ہیں۔ خوف خدا کا، عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوجتے، عیسائی حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ حضرت مریم کی پوجا کرتے، یہودی حضرت عزیر کو پوجتے، تم کہتے ہو وہ بتوں کے پوجا۔ افحسب الذین کفروا، سورۃ کاف کا آخری رکوع ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیا ہے کہ وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کا میچا نہیں ہوں گا؟ یہ سمجھتے ہیں یہ عبادی کون ہے؟ عبادی کا معنی بت، یہ عبادی کا معنی بت ہے۔ سورۃ اعراف پڑھو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر اس وقت میرے ذہن میں نہیں لیکن قرآن کی آیت ہے، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو عباد عباد امثالکم، وہ بندے ہیں، بس یوں ہی کہہ دینا جان چھڑانے کے لیے کہ وہ بت پوجتے تھے۔ یہ ایتے بتوں کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، مشکات میں، موطا امام مالک میں، حدیث کی کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں، ہر کتاب نے میرے آقا کے اس ارشاد کو نقل کیا ہے۔ اتنی بار سنا چکا ہوں کہ میں پڑھنے لگوں گا تو آپ آگے خود پڑھنے لگ جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں پر لعنت ہو اللہ کی اور عیسائیوں پر بھی لعنت ہو اللہ کی۔ یہ تو ملعون ہے، یہودی بھی ملعون ہے، عیسائی بھی ملعون ہے، اور یہ صرف میری زبان سے ملعون نہیں ہے، رحمت للعالمین کی زبان سے ملعون ہے۔ میرے آقا نے ان پر لعنت کی۔ یہ جو کرتوت ہیں یہودیوں کے آج فلسطین میں اور بیت المقدس میں عبادت میں مشغول، تراویح میں مشغول اور نماز میں مشغول مسلمانوں پر گولیاں، اور سب خاموش ہیں، پوری دنیا کا میڈیا خاموش ہے، بچے نیزوں کی ہنیوں پہ اچھالے جا رہے ہیں، عورتوں کو رگیدا جا رہا ہے گلے سے پکڑ کے۔ دیکھیں آپ فیس بک پہ ان کی تصویریں، کس طرح فوجی پکڑتے ہیں، جس طرح شکاری اپنے شکار کو پکڑتا ہے، یہاں سے پکڑ کے عورت کو گھما دیتے ہیں، اسے اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ آزادی نسواں کہاں ہیں؟ وہ آنٹیاں مر گئی ہیں، ملالہ کہاں ہے؟ کہاں مر گئی ہے ملالہ؟ آج اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ معصوم بچیاں
مسلمانوں نے کوئی کام کیا تو تم شور مچا دیں. اگر دن فیس بک پہ کہنے لگے چرچ پہ قبضہ کر لیا ہے نرسوں نے، مسلمان نرسوں نے چرچ پہ قبضہ کر کے میلاد شروع کر دیا ہے، تو نیچے مزاح کرتے ہیں چرچ فتح ہو گیا ہے جی، اس میں میلاد ہو رہا. شرم کرو، جھوٹ بولتے ہو. وہ چرچ نہیں ہے، وہ ہسپتال کے اندر ایک کمرہ مخصوص کیا گیا تھا عبادت کے لیے. اس میں عیسائی بھی عبادت کر سکتے ہیں، یہودی بھی کر سکتے ہیں، مسلمان بھی کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے میلاد کیا یا نعتیں پڑھی تو تم نے کہا چرچ پہ قبضہ کر دیا ہے. وہاں پھونکتے ہو، یہاں تمہاری زبانوں کو چپ لگ جاتی ہے. عورت کو نیچے رکھ کے گھٹنا اس کی گردن پہ رکھ دینا. تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری بیٹے نہیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا دنیا کے تمام مسلمان ایک عضو کی طرح، ایک جسم کی ہارٹ کی تکلیف تو خیر بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، جگر کی تکلیف بھی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس انگلی اور ناخن پہ تھوڑی سی تکلیف ہو، آنکھ سوتی یہاں تکلیف ہوئی، آنکھ نے بھی محسوس کیا، کانوں نے بھی محسوس کیا، معدے نے بھی محسوس کیا. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. کسی عضو کو تکلیف ہو تو دوسرا عضو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یا مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، اس کی اینٹیں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں. اگر اکھڑ جائے دیوار گر جاتی. تو فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں پہ جب ظلم ہو، گولیاں چلے، ان کی عصمت دری ہو، بچوں کو مارا جائے، 6 سال کے بچوں کو ماں کے دامن سے گھسیٹ کے قیدی بنایا جائے، اور قیدی اسے 6 سال کے بچے کو قیدی بنا کے لے جا رہے ہوں، تو پاکستان میں رہنے والے کلمہ گو مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے. اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں رونا چاہیے. اس پر ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں فلسطینیوں، ہم مجبور ہیں. تو وہاں آواز لگا رہا ہے اینا صلاح الدین، کہاں ہے صلاح الدین، این پاکستان. تم آواز لگا رہے ہو ہمیں، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم خاموش ہیں. ہمارے حکمران بیان دیتے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. کشمیری مر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کشمیریوں پہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کشمیریوں کے بچے دودھ کے ایک گھونٹ کو ترس رہے ہیں، اور ہم بیان دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارے شانہ بچانا کھڑے ہیں. اس کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ یہ تو کمزوروں کی دلیل ہوتی ہے. اس کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. حجاج ابن یوسف کو تو بڑے سال میں نکالتے ہو یار، آج بھی اس کا ذکر کرتے ہو تو بڑا ظالم تھا، اور یہ تھا وہ تھا. سندھ کی ایک لڑکی نے اسے آواز لگائی تھی، سندھ کی ایک لڑکی نے اسے آواز لگائی تھی، اور اس نے اپنے بھتیجے کو فوج دے کر بھیجا تھا، محمد بن قاسم کو. محمد بن قاسم کو بھیجنے والا کون تھا؟ تم نے داستانیں بنا کے لوگوں کو سنا دی اس کے ظلم کی. اور یہ جو ہمارے 56 صوبوں کے حکمران ہیں، یہ بڑے عادل ہیں جی، واہ جی واہ. وہ بڑا ظالم تھا حجاج. حجاج کا ایک احسان تم کلمہ پڑھنے والے نہیں اتار سکتے ہو. یہ قرآن پر زبر زیریں کس نے لگوائی تھی کہ تم آج قرآن پڑھنے کے قابل ہو؟ اگر زبر زیریں نہ ہوتی، زبر زیریں ہونے کے باوجود کون نہیں آتا، اور زبر زیریں نہ ہوتی تو کون پڑھتا؟ یہ اس نے لگوائی.
داستانیں بیان کرتے ہو. تاریخ نے ظلم کیا, بدنام کر کے رکھا. جو ظالم ہوتے ہیں, زانی شرابی ہوتے ہیں, وہ ایک لڑکی کی آواز پر اٹھ کر دیتے ہیں. اٹھے نہ ہمارے قرآن. چھوٹے چھوٹے بچے, آپ ان فلسطینیوں کی تقریریں تو سنیں, بچوں کی 7 سال کے بچوں کی تقریریں سنیں. وہ سامنے کھڑے ہوئے فوجیوں کو کہتے ہیں تم کیدھر ہو, ہم شیر ہیں. ان 6 سال کے بچوں کی تقریریں سنیں. اس بچی کی تصویر دیکھیں جس کی عمر 7-8 سال ہے, اور وہ اسرائیلی فوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی, یوں آنکھیں ڈال کے کھڑی, اور وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں اینا صلاح الدین, کہاں ہے صلاح الدین؟ یا اللہ تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے, کوئی صلاح الدین اٹھا میرے اللہ. نہیں تو یا اللہ کوئی صلاح الدین نہیں اٹھتا, اور یہ سارے اس دل ہو گئے تو میرے ابابیل ہی بھیج دے. بیت اللہ کو بھی تو بچایا تھا نا ابابیل بھیج کے, ابابیل بھیجے تھے اور بیت اللہ کو بچا لیا تھا. ہماری نمازوں کا تو قبلہ اول بیت المقدس ہے. ویسے قبلہ اول نہیں ہے, قبلہ اول بیت اللہ ہے. سب سے پہلے جو قبلہ بنا وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ. لیکن ہماری نمازوں میں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ ہماری نمازوں کا وہ قبلہ اول ہے. یا اللہ کوئی ابابیل ہی بھیج دے, ابابیلوں کا جھنڈ بھیج دے, لشکر بھیج دے, اور ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما لکم, مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو, حالانکہ کچھ کمزور مرد, عورتیں, بچے چیخ چیخ کے مکے میں دعائیں کر رہے ہیں, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. مولا ہمیں اس جہاں سے نکال, مولا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یا اللہ ہمارا کوئی دوست بھیج, کوئی امدادی بھیج ہمارے لیے, کوئی ولی حمیدی بھیج. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مکے میں جو مظلوم لوگ رہ گئے ہیں اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اور دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا یہاں سے نکال کے لے جا. تم اللہ کی راہ میں قتال کر کے ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو, کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو؟ قرآن کیا ہے آج بالکل وہی صورت. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, کمزور مرد, عورتیں اور ربنا, اے ہمارے رب, یا اللہ ان پر کوئی عذاب نازل کر. یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. تو لفظ کن سے ہر چیز بنا دیا کرتا, تو مچھر سے نمرود کو پٹوا دیا. تو نے تو سورۃ یاسین میں بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے حبیب نجار کو قتل کیا تھا تو ہم نے اس کے بعد ان پر کوئی لشکر نہیں اتارا. ہم لشکر اتارنے والے نہیں تھے کہ ان کی تباہی کے لیے ہم کوئی لشکر اتارتے, ہمیں ضرورت نہیں تھی. صرف ایک چنگھاڑ تھی, صرف ایک چنگھاڑ تھی جو اوپر سے آئی اور ہم نے انہیں بجھے ہوئے انگاروں کی طرح کر کے رکھ دیا. مثال کیا تھی؟ بجھے ہوئے انگارے پہلے شعلوں کی طرح چمک رہے تھے, انگارے کی طرح تیز رہے تھے. مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے. حبیب نجار کو
انگارے تھے، ایک چیخ آئی، ہم نے انہیں راہ بنا کے رکھا۔ مولا کوئی ایسی ہوا چلا جو قوم عاد پہ چلائی، 7 دن اور 8 راتیں، جب مشرکین کے گھروں سے گزرتی عذاب بن جاتی، مومنوں کے گھروں میں داخل ہوتی تو رحمت بن جاتی۔ یا اللہ تو غیب سے کوئی مدد فرما ان فلسطینیوں کی۔ لاک ڈاؤن ہوئے، جتنے تاجر بیٹھے ہو اور کمزور لوگ جو ہے بیچارے، جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں، کیسے گزارا کریں گے؟ تعمیری کام رک گیا، دہاڑی دار مزدور کیسے بچے پالے گا؟ ہے مجبوری، لاک ڈاؤن مجبوری ہے کہ کرنا پڑتا ہے، کہ اس کے سوا اس وبا پر قابو پانا مشکل ہے۔ وہ وبا آگے بڑھتی چلی جائے گی تو نقصان بڑھ جائے گا، لیکن لاک ڈاؤن کی جو تکلیف ہے محسوس ہوئی ہے؟ کشمیر کے لوگ کتنے مہینوں سے لاک ڈاؤن میں، ہمیں کبھی احساس ہوا؟ کبھی آپ نے فیس بک میں دیکھا کہ ان کے بچے کھڑکیوں میں سے سر باہر نکال کے دودھ دودھ کرتے ہیں؟ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا۔ ہندوستان نے ظلم کیا، لاک ڈاؤن مہینوں پہ مشتمل ہو گیا، ہمیں 15 دن گزارنے مشکل ہو گیا۔ تو جو تم مظلوموں پر لاک ڈاؤن کرو گے اور ان پر عذاب مسلط کرو گے، اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لے گا؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لیتا ہے۔ ہندوستان کا حشر دیکھو جا، حشر دیکھو، سڑکوں پہ مر رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، لیکن ابھی تک خیال نہیں آ رہا ہے، ابھی تک خیال نہیں آ رہا کہ یہ عذاب آیا کیوں؟ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ہم کسی مظلوم پر زیادتی کرتے ہیں، آپ بھی سنیں، آپ بھی سنیں، کسی مظلوم پر، وہ آپ کے گھر میں نوکرانی ہو، آپ کا سیلز مین ہو، آپ کے دفتر میں ماتحت ہو، کسی مظلوم کی جب آپ عزت نفس رجوع کریں گے اور اس کے دل کو آپ تکلیف دیں گے، دنیا میں اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا، چاہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھ جائیں، اس سے معافی مانگ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ فلاں موقع پہ میں نے اس مظلوم کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لیں، اللہ آئیو مصیبت کو ڈال دے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ مکافات عمل ہے، ہمارے عمل کا نتیجہ ہے وہ۔ لہذا بول چال میں، گفتگو میں اپنے سے چھوٹوں پر، ماتحت پر، نوکر پر، نوکرانی پر، سیلز مین پر، مزدور پر ان کی عزت نفس مجروح نہ کیا کرے۔ ہر ایک کو اپنی عزت بڑی پیاری، ہر ایک کی عزت کیا کرے، ہر ایک کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے اور ان پر آئی اس مصیبت کو، برما کے لوگ ہیں، ہر جگہ پہ مسلمان ہی پٹ رہا ہے، مسلمان ہی پٹ رہا ہے۔ یا اللہ تو رحم فرما۔ میرے آقا نے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر لعنت ملعون کرا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا۔ میرے آقا نے تو ہر موقع پہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے۔ آخری سال میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آئندہ سال میں رہا تو 10 کے ساتھ ایک اور دن بناؤں گا
آقا نے کہا نماز میں حرکت نہ کرو، ہلو نہیں. کیوں؟ یہودی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان سے مشابہت نہیں کرنی. روزہ جلدی افطار کرو، یہودی دیر سے افطار کرتے ہیں تو یہودیوں کی کیا کرو؟ مخالفت. ہر مرحلے میں میرے نبی نے کہا یہودیوں کی مخالفت کرو. ملعون قرار دیا، قرآن نے بھی انہیں ملعون قرار دیا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر. کس وجہ سے؟ کون لعنت کر رہا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بے شک ماشاءاللہ اسے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس کی زبان سے کبھی گالی کا لفظ نہیں نکلا. جس نے کبھی درست تلخ اور تم لہجے میں گفتگو نہیں کی، محبت سے گفتگو کی، پیار سے گفتگو، غریبوں کا، چھوٹوں کا ادب کیا، احترام کیا. اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال آپ کا گھریلو ملازم رہا. اللہ اکبر. انس کی قسمت پہ قربان. 10 سال میں آپ کا گھریلو ملازم رہا. 10 سال کی میری عمر تھی جب میں گیا تھا. انتقال کے وقت، آپ کے انتقال کے وقت میری عمر 20 سال تھی. 10 سال، 10 سالوں میں میرے نبی نے کبھی غصے میں مجھے نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. حد ہو گئی ہے شفقت کی. کہتے مجھے کام بھیجا، میں بچہ تھا، میں ایک مداری والا مداری کا تماشا کر رہا تھا، میں اس میں کھڑا ہو گیا. بچہ جو تھا 10 سال 11 سال کا بچہ تھا. آپ نے مجھے کوئی کام بھیجا تھا، کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا تھا. تو کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا مجھے پیچھے سے کسی نے پکڑا. تو میں نے رخ پھیرا، آقا تھے. نہ چھڑکا، میں تین کس واسطے بھیجا سی، تو کرے دھندے چ لگ گیا بھائی، یہ کیا نا. کہا انس میں نے تو تجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا بیٹا، اور آپ یہاں کھڑے ہو گئے. شفیق پیغمبر ہے، مشفق پیغمبر ہے. کبھی تند لہجہ کسی کے بارے میں بھی اختیار نہیں کیا میرے آقا نے. تیز زبان استعمال نہیں کی. گالی تو بڑی دور کی بات ہے. اونچی آواز سے کسی کو پکارا نہیں، بلایا نہیں. ان کی زبان مقدس پہ آج لفظ آئے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر. یا رسول اللہ کیوں آج آپ کی زبان مقدس سے اتنے تلخ جملے، لعنت کے جملے؟ کیا قصور ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا؟ میرے آقا نے کہا کچھ لوگ نئے بھی آئے ہوں گے، کچھ کا ترجمہ میں کروں گا، کچھ کا آپ کریں. میرے جو مقتدی ہیں جمعے کے وہ تو اکثر مجھ سے یہ سنتے رہتے ہیں. اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، یہودیوں عیسائیوں نے بنا لیا قبور انبیاء، جائیے اپنے علماء سے جا کے پوچھے کہ بدیالوی نے یہ حدیث پیش کی ہے یہ حدیث ہے یہ آقا کا فرمان؟ انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد. بابا شاہ جمال نہیں، کسوری شاہ، گھوڑے شاہ، ان کی قبریں نہیں. کہاں کہاں جھکتے پھرتے ہو، کہاں کہاں سر مارتے پھرتے ہو، کہاں کہاں ماتھا ٹیکتے پھرتے ہو، کہاں کہاں تمہیں
مرشد بیٹھا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں، وہ موبائل سے کھیل رہا ہے، سفید داڑھی والے بزرگ آتے ہیں، اس کے پاؤں میں سر رکھتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، داڑھی اس کے پاؤں سے ٹکراتی ہے اس بزرگ کی، اس مرشد کے اپنے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، لباس اس کا بڑا عجیب ہے، موبائل سے وہ کھیل رہا ہے، یہ دھڑا دھڑ اس کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں، ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کبھی پتھر کے آگے، کبھی دروازے کی چوکھٹ پہ، کبھی چادروں کے سامنے، کبھی درباروں میں، کبھی جانوروں کے سامنے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ واہ علامہ اقبال، واہ واقعی تو حکیم الامت ہے بھائی، واقعی تو حکیم الامت ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور جنہیں توحید کی سمجھ آ گئی ہے شکر کرو، اور شکر کرو اللہ کا، یہاں سجدہ وہاں سجدہ، آگ کے سامنے، پانی کے سامنے، جانوروں کے سامنے، چوکوں کے سامنے، لکڑیوں کے سامنے، تابوتوں کے سامنے، چوکوں کے سامنے اللہ نے بچایا۔ اور بندے آدمی کہتا ہے میرے مذہب اور میرا دین اسلام، اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، وہ کہتا ہے یہ پیشانی جو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، یہ جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، اس کے سوا یہ پیشانی کسی نبی کے سامنے بھی نہیں۔ کسی صحابی نے میرے نبی کے سامنے جھک کے سجدہ کیا، میرے نبی کے پاؤں میں سجدہ کر دیا اس نے، اور اتنی واضح توحید تھی، میرے نبی آ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، تمہیں نہ ملے تو میرے پاس آنا، میں تمہیں دکھاؤں گا حدیث، میں تمہیں حدیث دکھاؤں گا۔ جب صحابہ اٹھے تو آپ نے فرمایا یہ کیا اجمیوں کا طریقہ تم نے اپنا رکھا ہے، آئندہ میں مجلس میں آیا کروں تو میرے لیے اٹھا بھی نہ کروں۔ تم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے دین کا، تم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے دین کا، یہاں سجدہ وہاں، قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ کئی معنی اس کے، آپ نے عربی گرامر جاننے والے لوگ ہیں، مساجد کے کئی معنی، مساجد کا ایک معنی ہے مسجدیں، مسجد کی جمع ہو گئی، مسجد مساجد، مسجدیں میرا گھر ہے، مسجدیں میرا گھر ہے، میرے ساتھ اوروں کو مت پکارا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں نہ سمجھے، گھر ہو میرا، گھر ہو راجہ یعقوب کا، دروازے پہ آئے بندہ، پیر پہ ہاتھ رکھے راجہ صاحب کے گھر کے باہر اور کہے عبداللہ صاحب باہر آؤ، گھر کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں عبداللہ صاحب باہر آؤ، راجہ صاحب باہر آ کے کہیں گے عقل نو ہاتھ مار، ایک گھر میرا، میرے گھر دے دروازے دے آواز لانی نا، میرے نام بھی لا، اللہ کہتی ہے مسجد میرا گھر ہے۔ اگلی گاؤں سے سمجھ جاؤ یار، المساجد للہ، مسجد میرا گھر ہے، ان میں پکار کرنی ہے تو میری پکار دیا، گھر میرا ہوئے پکار ہو رہا نہیں ہوئے۔ اللہ کے گھر میں لکھ رکھا ہے یا شیخ
لی شیئن للہ. اللہ کے گھر میں لکھا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا. گھر اللہ کا ہے، پکار غیر اللہ کی. ایک دوسرا معنی ہو سکتا ہے ان المساجد للہ، سجدے والی جگہ جس زمین پہ سجدہ کرتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، گھٹنے رکھتا ہے، ناک رکھتا ہے، پاؤں کے پنجے رکھتا ہے، اے زمین میری ہے. میری بات پوری کرنے سے پہلے یار آپ کو سمجھ آنا چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں. پہاڑی علاقہ ہوئے تا میرا، ریتلا علاقہ ہوئے تا میرا، بنجر علاقہ ہوئے تا میرا، نہر دی پکڑی ہوئے تا میرا، جنگل ہوئے تا میرا. جس زمین پر ماتھا ٹیکتا ہے، گھٹنے رکھتا ہے، پنجے رکھتا ہے، پیشانی رکھتا ہے، یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے. میری بندے کا پتر بن، میری زمین پر میرا سجدہ کر. میرے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا ہے، میری زمین تو باہر نکل دے گا. ساری زمین کس کی ہے؟ پھر زمین پہ سجدہ ہوگا تو اسی کا ہوگا. ایک تیسرا معنی بھی ان المساجد للہ، سجدے والے اعضاء. 5 عضو ہیں، 5: ماتھا، ناک، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، پنجے کتنے ہو گئے؟ 2 پنجے، 2 یہ، 2 ہاتھ، 6 ہو گئے، 7، 8. پاؤں کے پنجے، گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک، ماتھا. اللہ نے فرمایا ایک اعضاء میں بڑھائے نہیں، میں نے بنائے. میں نے پیشانی میں نے بنائی ہے، گھٹنے. یہ خراب ہو جان گھٹنے پھر پتہ لگتا کہ نہیں. ہمارے دوست کل ملے، وہ کہتے ہیں میں بھی نمک ہوتا ہوں. اللہ میں صحت عطا فرمائے. کتنے اعضاء ہیں؟ اللہ اکبر. ہاتھ دیکھیں، ناک دیکھیں، ماتھا دیکھیں، پاؤں کے پنجے دیکھیں. ان المساجد للہ، سجدے والے اعضاء. ماتھا میں نے بنایا، ناک میں نے بنایا، ہاتھ میں نے بنائے، گھٹنے میں نے بنائے، پاؤں کے پنجے میں نے بنائے. ان اعضاء کو جھکانا ہے سجدے کے لیے تو میرے سامنے جھکانا ہے. اعضاء میں بنائے ہوں گے کہ سجدے غیر اللہ دے. نمک حرام نہ بن، نمک حرام نہ بن، نمک حلالی بن. جو چیز میں نے بنائی ہے اس کو میرے سامنے جھکا. مجھے بتائیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے، یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں کس کا ذکر ہے؟ قبور انبیاء، نبیوں کی قبروں کو لیتے ہیں، نبیوں کی قبروں کو. عام میرے مخاطب نہیں ہیں، عام میں سے کچھ لوگ تو میرے مخاطب ہوں گے جو نئے آئے ہیں. فیس بک کے ذریعے لاکھوں لوگ میرے اس پیغام کو سنیں گے، لاکھوں لوگ میرے اس پیغام کو سنیں گے انشاءاللہ. ان سے میں مخاطب ہوں، وہ میرے مخاطب ہیں. تیرے خطیب نے، تیرے مرشد نے، تیرے عالم نے تجھے بتایا کہ وہ بت پوجتے تھے. قرآن نے بتوں کی پوجا سے منع کیا. میں نے آمنہ کے لال کا فرمان پیش کر دیا ہے، حدیث کی کتابوں سے پیش کیا ہے. کوئی دنیا کا عالم اسے ٹھکرائے، ضرورت ہے کسی
ماشاءاللہ میں نے آقا کا ارشاد پیش کیا ہے، فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر اپنے خطیب دی من لے یا آنا دے لال دی من لے صلی اللہ علیہ تو وسلم فیصلہ کر، بے شک بے شک کس کی مان، کیوں نہیں؟ میری جو آخری خطبے کی تقریر ہے اس میں میں نے ایک بات کی تھی، ایک آیت پڑھی تھی سورۃ فاتر کی، ان تدعوہم لا یسمعوا، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکارے نہیں سنتے، قیامت کی صبح تک نہیں سنتے، نہ سلام نہ پیغام نہ دعا نہ اذان نہ کلام۔ اس پر ایک پیر صاحب نے تبصرہ فیس بک پہ پہلے میری تقریر چلائی، پھر ان پیر صاحب نے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت عبد القیوم انہوں نے تبصرہ یہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قبر میں پڑا میت سنتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں سنتا۔ ابن عمر موقع پہ موجود تھا، حضرت عائشہ موقع پہ موجود نہیں تھی، تو موقع کے گواہ کی معتبر ہے نا گواہی، بدر میں وہ موقع پہ موجود ہے تو ان کی گواہی معتبر ہے نا، عائشہ تو موجود ہی نہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کہا۔ پیر صاحب رہبر شریعت صاحب، اگر آپ رہبر شریعت ہیں تو صرف لقب لکھتے رہتے ہو۔ ابن عمر کہتی ہیں، یہ پیر صاحب کہتے ہیں، ابن عمر راوی ہے، نبی پاک نے فرمایا قبر میں پڑا میت سنتا ہے، میں تجھے قیامت کی صبح تک وقت دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، قیامت کی صبح تک اللہ اکبر۔ ابن عمر کی یہ روایت اور نبی پاک کا یہ فرمان پیش کر دے کسی حدیث سے، میں تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، ماشاءاللہ نہیں تو معافی مانگو، معافی مانگو فیس بک پہ آ کے کہ تم نے نبی پاک پر جھوٹ بولا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی فرمان نہیں ہے نبی پاک کا، کوئی فرمان نہیں واہ کہ قبر میں پڑا میت سنتا ہے۔ اور پیر صاحب تاریخ کی کتابیں پڑھا کرو، قرآن سے نیڑے نہیں ہوئے، حدیث پڑھا کرو، روایات کو پرکھا کرو۔ حضرت ابن عمر بدر میں موجود تھے، حضرت عائشہ موجود نہیں تھی، تجھ میں جرت ہے تو ثابت کر کے ابن عمر موجود تھے۔ واہ اللہ اکبر ماشاءاللہ، کہاں تھے ابن عمر بدر میں؟ واہ اس بندے کو اتنا پتا نہیں، واہ یہ طریقت بڑھ وہ کہتا ہے میں رہبر شریعت ہوں۔ ہاں واہ ابن عمر کہاں موجود تھے بدر میں؟ ابن عمر موجود نہیں تھے، واہ وہ کہتا ہے ابن عمر موجود تھے اور ان کی گواہی معتبر ہے، واہ ابن عمر موجود نہیں تھے۔ میری ماں نے جب فیصلہ کیا، واہ دونوں کی ماں نے جب فیصلہ کیا ماشاءاللہ، کہ نبی پاک نے یہ لفظ نہیں کہے کہ یہ میری بات کو سن رہے ہیں، بلکہ آپ نے یہ کہا الان لیعلمون، یہ جس جہان میں پہنچ چکے ہیں اس جہان میں جا کے ان کو اچھی طرح پتا چل گیا ہے کہ محمد سچا نبی ہے۔ میری ماں نے یہ مانا کیا، اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ نے اس معنی کو قبول کیا، ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا، واہ ایک صحابی نے نہیں کہا کہ ماں جی یہ معنی نہیں ہے، یسمعون کا معنی آپ یعلمون کر رہی ہیں، سماع کا معنی آپ علم کر رہی ہیں، سننے کا معنی آپ جاننا کر رہی ہیں، نہیں ماں جی نہیں ماں جی یہ معنی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، میری ماں کی تحقیق سے اختلاف نہیں کیا، ماشاءاللہ نہیں کیا اختلاف، سب نے مانا۔ اور اصول فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہو تو اصول شاشی اٹھاؤ، ہاں اس میں لکھا ہوا ہے
ایک صحابی بات کرے اور باقی صحابہ چپ کر جائیں واہ تو یہ تواتر کے درجے میں ہے، ماشاءاللہ یہ تواتر کے درجے میں ہے۔ واہ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ ہم آج بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہیں۔ جاؤ تم اپنا رشتہ جس سے چاہتے ہو جا کے جوڑ لو، واہ ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ ام المومنین کے ساتھ ہیں۔ بے شک ماشاءاللہ ان کا خیال یہ تھا کہ مرنے والے دنیا والوں کی کوئی بات سنو نہیں